وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحاقہ آیت نمبر 35 سے 37۔ آج کا موضوع کیا ہم خطا کار لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم۔ بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا يحض على طعام المسكين۔ اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے پر رغبت دلاتا تھا۔ سامعین کرام، سورہ الحاقہ آیت نمبر 35۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ سو آج اس کا یہاں کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ پیپ کے علاوہ کوئی اس کے لیے کھانا ہوگا، یعنی دوزخیوں کے زخموں کا جو دھون ہے اس کے علاوہ کوئی کھانا اسے نہیں ملے گا۔ لا يأكله إلا الخاطئون، اس کو نہیں کھائیں گے ما سوا، یعنی گناہ گاروں کے سوا اس کو کوئی نہیں کھائیں گے، یعنی یہ صرف گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ دوزخیوں کا حال ہے اور ان لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، اور وہ بڑے چیخیں چلائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کا جو سبق ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی بھی یہاں دوست نہیں ہے۔ دیکھیں، دوستیاں وغیرہ تو ہم دنیا میں گانٹتے رہتے ہیں، یہ میرا جگری یار ہے، بچپن کا یار ہے، بچپن کا دوست ہے، اور عام طور پہ دنیا میں انسان دوستیاں بناتا بھی ہے، نبھاتا بھی ہے، اور لیکن وہ دن ایسا سخت ہوگا، ایسا ہولناک دن ہوگا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الاخل، بلکہ یہ قرآن کا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون۔ الاخلاء یعنی جو خلیل، قلبی دوست یہاں ہو دنیا میں، جو قلبی دوست ہے وہاں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقون، لیکن متقی نہیں، یعنی متقیوں کا جو یہاں دوستانہ تھا وہ وہاں بھی رہے گا۔ تو بہرحال یہ ساری حقیقتیں ہیں سامنے کرام، یعنی 1000% بالکل صحیح باتیں ہیں، بلکہ اس کی سچائی کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی بالکل سچی بات ہے، اور اتنی سچی ہے کہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ آیت نمبر، اسی صورت میں آیت نمبر 51 آئے گی کہ یہ حق الیقین ہے۔ حق الیقین، بہرحال وہاں اس کی بات کریں گے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اگرچہ ہم تو یعنی ان باتوں میں بہت بڑا ہمارا شک ہے
شک نہیں بلکہ یقین ہے ہمیں کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ہم سارے دنیا کی چکیوں میں اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں اور عمر تمام ہو رہی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کے رہ گئے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، تدبر کی ہیں، یہ بالکل حق ہے جو کچھ بیان ہو رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اس دن جو گھبراہٹ والا دن ہوگا، جو بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ دن اللہ تعالیٰ یوم الفزع کہا ہے اس کو، یعنی گھبراہٹ والا دن۔ اور اس کو جو ابھی سورہ معارج آ رہی ہے نا آگے، اس میں 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ اب یہ انشاءاللہ اس کی بات کریں گے زندگی رہی تو، لیکن یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھیں کہ دو چیزیں جو ہیں، یعنی دو باتیں بیان کی گئیں، دائیں ہاتھ والوں کی دو صفات بیان کی گئیں گزشتہ سبق میں، کہ ایک تو ان کو اللہ پہ یقین نہیں تھا، اس کی میں نے تفصیل بتائی آپ کو، دوسرا وہ سخت دل تھا، رحم دل نہیں تھا۔ یہ دونوں صفات جو ہے یہ جہنمیوں کی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی جس کا اللہ پہ یقین نہ ہو اور وہ سخت دل ہو، تنگ دل ہو، بخیل ہو، تو یہ شخص جو ہے، یہ اشخاص جو ہے یہ جہنمی ہوں گے۔ تو ان کا اب دو سزائیں بیان ہو رہی ہیں، یعنی دو قسم کے حالات سے اس کا سامنا ہوگا۔ ایک تو اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، فَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کے الفاظ دوسری جگہ ہیں کہ اس دن جو ہے آپ کا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا، اور وہ دن جو ہے وہ تو مدد کا دن ہے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ انسان وہ پہنچے تو اس کی کوئی مدد کرنے والا، اور مدد ہوگی ہمارے اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا مومنوں کی، اور اللہ تعالیٰ دوست ہوگا اس دن، یہاں بھی دوست ہے اور وہاں بھی دوست ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لے صاحب نکلا۔ تو وہاں جو ہے ایک تو وہ گھبراہٹ کا دن ہوگا، دوسرے یعنی مجرموں کے لیے خاطئون کے الفاظ آ رہے ہیں یہاں سامنے کرام، خطا کار، بہرحال اس کے وہیں بات کریں گے، لیکن جو خطا کار ہیں ان کے لیے وہ دن طویل ہو جائے گا 50,000 سال۔ یہاں آپ کی جو عمر ہے، زیادہ سے زیادہ جو عمریں ہیں وہ بنی آدم کی جو شروع ہوئی ہیں، شروع سے 1000 سال، یا نوح علیہ السلام کی 1250 سال عمر تھی، اور اسی طرح آدم، مطلب یہ ہے کہ 2000 سال تو کسی کی بھی نہیں تھی انسانیت میں۔ طویل عمریں، طویل قد و قامت، یہ وہ لوگ گزر گئے۔ اب تو آپ کو معلوم ہے کہ آج اوسط عمر جو ہے 60-70 سال ہے، اوسط عمر، لیکن وہ دن اگر آپ حساب لگائیں تو وہ دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو یہ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم اس دن کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس دن کی ہولناکی پر ہمارا یقین ہی نہیں۔ اور وہ یہ بیان کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کا بیان ہے، یہ کسی مخلوق کا بیان نہیں ہے۔ یہ جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے سوا تو کسی کی بات سچی نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط بیانی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ بات بھی تو سوچے نا، کہ وہ جو وعدے اس نے کیے میں خطا کاروں سے اور متقین سے، کیا وہ نہیں پورے ہوں گے؟ بالکل پورے ہوں گے۔
اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اگرچہ ہم لوگ اجتماعی طور پہ آج مسلمان قوم بالکل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹا سمجھتی ہے اللہ تعالیٰ کے تمام وعدوں کو۔ جبھی تو ہمارا یقین آ گیا ہے دنیا پر، دنیا ظاہر پر، اور دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں۔ آخرت اس کے ساتھ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، یعنی ہمارا یہ خیال ہے کہ جب آئے گی، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، جب پڑے گی تو آپ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور یہ حال ہوگا آپ کا۔ وَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، کوئی دوست آپ کا نہیں یعنی دوستی نہیں نبھائے گا۔ اور میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی نا، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، جو متقی، جو قلبی دوست ہیں، خلیل، تو وہ وہاں پہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اور دوسرا، کھانا کیا ہوگا؟ یہاں آپ کو کوئی اگر کتنے بھی پیسے دے دے اور ایک پیپ خون اور زخم کا دھون اگر آپ کو پلائے تو کیا پی لیں گے اسے یہاں پہ؟ لیکن وہاں پینا پڑے گا، وہاں سخت بھوک لگے گی، سخت پیاس ہوگی، اور وہاں آپ کو جو قوت بخش وہ ہے طعام ہے وہ غسلین ہوگا، پیپ۔ زخم میں جب پیپ پڑ جاتی ہے نا، وہ چیز، وہ آپ کا کھانا ہوگا۔ یہ آپ کا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ مضمون تو اپنے لیے لگتا ہی نہیں ہے۔ اس کیٹیگری سے میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو دیکھنا، یعنی یہ ہم یقینی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیٹیگری ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ لیکن خاطئون کے الفاظ آئیں، لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو نہیں کھائیں گے مگر صرف خطا کار۔ اب خطا کار کون ہے؟ تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں۔ ہر وہ شخص جو دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا گیا۔ خطا کار وہ شخص ہے جس نے ظاہر کو اصل زندگی سمجھ لیا اور ظاہر کے لیے زندگی گزارنے کی نیت بنا لی، عزم کر لیا، اور ظاہر کے لیے دنیا زندگی گزارنے لگا۔ ایسے ہر گلی محلے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، بہت کثیر تعداد میں، جن کا لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کوئی اور منزل ہی نہیں ہے ہماری۔ کتنی بڑی یعنی شرمندگی والا ہم کام کر رہے ہیں کہ خطا، دیکھیں خاطئون کے الفاظ آئے ہیں کہ خاطئون خطا کرنے والے۔ خطا کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ خطا کار ہیں، آپ گناہ گار ہیں، یہ خطا ہوتا ہے۔ لیکن ایک تھوڑا سا اگر میں آپ کو کہوں کہ خطا اصل میں کیا ہے، یعنی خطاؤں کی خطا کیا ہے کہ یہ آپ دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا کو بنا لیں، یہ خطاؤں کی خطا ہے۔ تو بہرحال اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ بڑی مشکلات میں ہم سب پڑ جائیں گے اگر ہم نے خطا کر لی ایک بنیادی۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور ضرور کہوں گا کہ ہم تو ایسا اپنے آپ کو نہیں سمجھتے خطا کار۔ ہم خطا کس کو سمجھتے ہیں؟ کسی کا مال کھا لو، مثال کے طور پہ شراب پی لو، زنا کر لو، جوا کھیل لو، سود کھا لو، ان کو ہم خطا یا یہ وہ گناہ کبیرہ ہیں، وہ یعنی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ وہ الگ قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی یہ خطائیں ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کو اپنی منزل بنا چکے ہیں۔ اب زندگی گزارتے وقت ان سے کوئی زنا ہو جائے، کبھی شراب پی لیں اور پھر توبہ کر لیں، زنا کر لیں توبہ کر لیں، سود کھا لیں پھر توبہ کر لیں، مثال کے طور پہ کسی کا مال کھا لیں پھر واپس لوٹا دیں اور توبہ کر لیں، یہ گناہ کبیرہ ان لوگوں کے ہیں۔ یہ جو خطا ہے نا، یہ مسلمانوں کا بیان نہیں ہے، کم از کم
یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ تو یعنی ان لوگوں کا حال ہے جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، الٹے ہاتھ میں. اب الٹے ہاتھ میں کن لوگوں کو، خطا کاروں کو پکڑائے جائیں گے. اب اصل خطاؤں کی خطا میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ سے بات سنیں کہ خطاؤں کی خطا یہ ہے کہ آپ زندگی گزارنے کی نیت خراب کر لیں، بدنیتی، یعنی آپ زندگی گزارنے کی نیت بدل دیں، اصل نیت نہ کریں اور نیت خراب کر لیں کہ بھئی وہ بہت سا مال دے گا، میری نیت خراب ہو گئی. یعنی ایسے ہم، بھئی کیا نیت، تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے، ایسے ہم جملے استعمال کرتے ہیں نا. تو دیکھیں، انسان کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر بدل گئی اور حق نہیں رہی اور باطل کی نیت بنا لی. باطل کیا ہے؟ دنیا. لعنتی کیا چیز ہے؟ دنیا. لعنتی چیز کے بارے میں ہماری نیت بن چکی ہے. دیکھیں، میں آسان، یہ مضمون اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سارے ایک ہی دلدل میں پھنسے میں دنیا داری کے. اللہ تعالیٰ نہ کسی کی منزل ہے نہ بنانا چاہتا ہے، آخرت کسی کی ترجیح ہے نہ بنانا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے لیے کوئی نہیں کر رہا اتباع، لیکن اور بنانا بھی نہیں چاہتا حضور کو رول ماڈل. اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ہم نے نہیں مانا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں نفس بھی ہے بیچ میں، اور ہمارا تو خالص نفسی معبود ہے. یہ بات نہ سمجھے کہ ہم کہیں خدائے واحد کی بھی بات مان رہے ہیں. یہ جو کچھ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں یہ تو آباء و اجداد کی پیروی ہے، بنا کسی مقصد کے آپ لگے ہوئے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے. آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. یہ آپ کا جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ نہ یعنی میرے سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ براہ راست میں ان کو نشانہ بنا رہا ہوں. نہیں، یہ آپ کا مطلب یہ عام امت مسلمہ کے میں بات کر رہا ہوں. اور یہ ایک شیشہ ہے، اس میں اپنی صورت دیکھ لیں. قرآن ایک شیشہ ہے، آئینہ ہے، اس میں اپنی صورت دیکھ لیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں کا حال نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، یہ ان کا بیان ہے. وہ لوگ، یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کو منزل یا مقصود حیات نہیں بنایا ہے انہوں نے. یہ ان لوگوں کا بیان ہے کہ زندگی گزارنے کی نیت ان کی دنیا بن چکی ہے. یہ ان لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد کو بھلا کے زندگی گزار رہے، اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں خاطئون لا یأکلہ الا الخاطئون. یعنی یہ مسلمانوں کا بیان نہیں ہو رہا ہے. مسلمان تو صاحب ایمان ہوتا ہے، ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے. ہمارے دل میں تو زبان پہ تو کلمہ ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے. تو بہرحال یہ ذرا سوچنا اور سمجھنا ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تمہیں نظر آ رہی ہیں اور وہ چیزیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی. یہ ساری یعنی یہ قسم ہے. قسم مطلب دلیل، یہ بات نوٹ کر لیں. اور دعویٰ کیا ہے؟ انہو لقول رسول کریم. یہ رسول، یہ بہت عزت والے رسول کا قول ہے، یعنی ان کی زبان سے ادا ہوا ہے. ظاہر ہے یہاں مراد جو ہے، یہاں رسول جو ہے سے مراد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یعنی ایک جگہ اور بھی یہ رسول کریم کا نام ہے، لیکن وہاں پہ سیاق و سباق کے
سے آپ پتہ چلتا ہے کہ وہاں فرشتہ مراد ہے جبرائیل علیہ السلام، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کیونکہ مضمون اس کے بعد آ رہا ہے شاعر کا، ما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون وما بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ اچھا، اب یہ دو دلیلیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، کیا مطلب اس کا؟ تھوڑا سا غور کریں، سوچیں۔ دیکھیں، انسان دنیا کے کاموں میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے، ہر کام کے بارے میں سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ ایک کاروبار شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کا کاروبار کا آپ سکوپ دیکھیں گے، اس کا سکوپ دیکھیں گے کہ اس کا سکوپ کیا ہے۔ پھر آپ یعنی یہ بھی دیکھیں گے کہ میں یہ فلانا کا کام شروع کر رہا ہوں، اس میں اتنا پیسہ لگے گا۔ یعنی بعض اوقات آپ ایک کام شروع کرتے ہیں تو اگر وہ مطلوبہ پیسہ آپ نہ لگائیں تو وہ پھر آپ کو وہ نتائج نہیں ملیں گے۔ مثال کے طور پہ کھانے پینے کی ہوٹل آپ کھول رہے ہیں تو آپ جتنا اس میں اچھے طریقے سے یعنی پیسہ زیادہ لگائیں گے تو اتنا ہی اس کا رسپانس آپ کو ملے گا۔ کھانا، بیٹھنے کی جگہ ہوگی، اچھی میزیں، کرسیاں، پھر اچھا کھانا۔ لیکن آپ نے ایک ٹھیلا لگا لیا کھانے پینے کا، چنے کی دال اور یہ لوبیا اور یہ وہ یا دال چاول لگا لیے، تو پھر اس کا رسپانس تو الگ ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان دنیا میں جو کام کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، پھر پوری طریقے سے اس کی تیاری کرتا ہے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے، بما تبصرون پہ میں بات کر رہا ہوں، یہ دو دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے تو، اور پھر یعنی جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے اور جو نظر نہیں آ رہا، یعنی اس کا رسپانس تو نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اگر ہم اس بات کو لے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے، کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بھئی جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ بھی دلیل ہے، اور جو کچھ نظر نہیں آ رہا وہ بھی دلیل ہے۔ کس بات پہ؟ کہ انہو لقول رسول کریم، یہ بہت عالی مقام عزت والے رسول کا پیغام ہے۔ یعنی کوئی یہ گری پڑی بات نہیں ہے۔ ایک بات اس میں یہ مضمون ذرا زیادہ ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، بما تبصرون پہ میں پہلے تھوڑی سی بات کر لوں۔ بما تبصرون، ہر ایک چیز کو دیکھیں، اور میں تھوڑا سا اگر آپ کو ایک آیت بھی ریفرنس کے طور پہ پیش کروں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس الی آخری سورہ بقرہ میں یہ مضمون ہے کہ دنوں کے اختلاف میں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ کشتی چل رہی ہے، اور جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے، لآیات، اس میں نشانیاں ہیں۔ یا مسلمانوں کے یعنی جو طرز عمل ہے کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ مومن وہ لوگ ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ یہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یعنی جو کچھ ان کو نظر آتا ہے ان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ بہرحال یہ سامعین کرام، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، نظر کیا آ رہا ہے، یعنی اس جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں، اور میں تھوڑا سا آپ کو اس کی تفصیل بنا رہا ہوں۔ ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ کائنات نظر آ رہی ہے، ہمیں سورج چاند ستارے نظر آ رہے ہیں، ہمیں دنیا میں یہ تمام اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کردہ نعمتیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ ان سب کو ہم دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں یا اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے،
اس پہ کافی دلائل ہیں، میں دیتا بھی رہتا ہوں، لیکن یعنی تمام آپ تخلیقات پر غور کریں اور پھر اپنی تخلیق پر غور کریں تو ہماری تخلیق کا مقصد ظاہر نہیں ہے، یہ تمام تخلیقات کا مقصد حیات ظاہر ہے اور انسان کو فائدہ پہنچانا ہے، لیکن انسان کا مقصد حیات دنیا نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو اس سے رہ جاتی ہے۔ اربوں روپے اگر کما کے یہ کما بھی لے تو موت کے وقت جو ہے سب کچھ جو ہے وہ پرائے لوگوں میں بڑھ جائے گا، یہ اپنے ساتھ تو نہیں لے جا سکتا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ رسول جو ہیں اللہ کے ہیں، اور یہ ان کی زبان سے جو کلام نازل ہو رہا ہے یہ حق ہے اور اس میں صداقت ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ ابھی بات اور بھی کریں گے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ یہاں تک سبق ہے، اب اس کا ترجمہ سنا دیں۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اس کے لیے آج کے دن کوئی دوست نہیں ہے، نہیں ہوگا جو اس کے کام آئے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور اس کو کھانا جو ملے گا وہ پیپ ہوگی، دوزخیوں کے زخموں کی پیپ۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو کھائیں گے صرف خطا کار۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، So he has no friend here today. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، And no food except scum. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، Which only the sinners eat. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔